اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ جل شانہ کے نام کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم دوستو، آج بھی ویلاگ جو شروع کر رہے ہیں اس میں تاریخ پاکستان کے حساب سے بھٹو صاحب کا دور آ رہا ہے، جس کے اوپر میں نے کچھ باتیں تو پچھلے ویلاگ میں کی تھیں اور چند باتیں آج کے ویلاگ میں کروں گا، اور انشاءاللہ تعالی ہم آج بھٹو صاحب کا دور جو ہے اس کو مکمل کر لیں گے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بھٹو صاحب نے جب عنان حکومت سنبھالا تو ملک دو لخت ہو چکا تھا، بنگلہ دیش بن چکا تھا، ہمارے 90,000 قیدی جن میں فوجی بھی تھے اور سویلین بھی تھے وہ بھارتی قید میں تھے۔ تو بھٹو صاحب نے آ کے سب سے پہلے جو کام کیا 1972 میں وہ تھا 90,000 قیدیوں کی رہائی کا معاملہ۔ اس معاملے میں ہمارے درینہ دوست چین نے بہت پاکستان کی اور بھٹو صاحب کی مدد کی تھی، اور شملہ معاہدہ کے تحت ہمارا بہت سارا علاقہ جو بھارت نے قبضہ کیا تھا وہ بھی واپس ہو گیا، اور ہمارے 90,000 قیدی جو تھے وہ بھی رہا ہو کے آ گئے۔ 1973 میں بھٹو صاحب کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ تمام حزب اختلاف کی جماعتوں کے جو ممبران تھے ان کو ساتھ لے کے، اور خصوصاً مولانا نورانی صاحب کی بہت بڑی ایفرٹ تھی اس میں کہ انہوں نے 1973 کا آئین پاس کروایا۔ اس آئین کے تحت جو باقی معاملات پاکستان کے قانون کے قوانین نئے بنائے گئے، ان میں ایک قانون یہ بھی تھا کہ احمدیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا۔ 1974 میں بھٹو صاحب نے ایک اور بہت بڑا کارنامہ یہ کیا تھا کہ اسلامی ممالک کے سربراہان کی لاہور کے اندر ایک کانفرنس منعقد کی، جس کی آج بھی نشانی وہاں پہ اسمبلی ہال کے بالکل سامنے سمٹ کانفرنس کا مینار موجود ہے۔ اس کانفرنس کے دوران مسلم امہ کے مسائل بھی ڈسکس کیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم امہ کو اکٹھا ہو کر تمام جو طاقتور ممالک تھے، غیر مسلم ممالک کی اجارہ داری تھی، اس کو توڑنے کے لیے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیل کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کا فیصلہ ہوا۔ ایک تو یہ بات تھی۔ دوسرا، اسی دوران بھٹو صاحب نے 1974 میں ایٹمی پاور پلانٹ اور ایٹمی پروگرام شروع کر دیا، جس کے لیے انہوں نے جناب عبدالقدیر خان صاحب کو، جو ہمارے ایٹمی پلانٹ کے سربراہ تھے، ایٹمی پلانٹ کے بانی تھے، ان کو بیرون ملک سے پاکستان لایا گیا، اور ان کو کہوٹا پلانٹ جو ہے ایٹمی ریسرچ لیبارٹری جو ہے اس کا سربراہ بنا کے ایٹمی پلانٹ کے اوپر کام شروع ہو گیا۔ اب یہ دو چیزیں جب امریکہ کے سامنے آئی، ایک تو اسلامک سمٹ، دوسرا ایٹمی پروگرام، تو جو امریکن جو انڈیا کے فیور تھے انہوں نے بھٹو صاحب کو اس کے اوپر تنبیہ کی، اگر تم نے یہ کام مت کرو، اگر تم نے یہ کام بند نہیں کیے تو تمہارا بہت برا حال کریں گے۔ لیکن وہ بڑا دلیر آدمی تھا ذوالفقار علی بھٹو، اس نے دونوں کاموں کے اوپر اپنا کام جاری رکھا، اور اسی بندے کی بہادری کی وجہ سے آج پاکستان ایٹمی قوت بنا ہوا ہے۔ 1975 میں بھٹو صاحب نے روس کے ساتھ تعلقات بہت بہتر کیے، اور انڈسٹری اپنے ملک میں لگوانے کے لیے دوسرے جو ذرائع تھے وہ بھی استعمال کیے۔ یہی وجہ ہے کہ بھٹو صاحب کے دور میں ہی یہ جو کراچی کے اندر سٹیل مل، بہت بڑی، ایشیا کی سب سے بڑی سٹیل مل تھی، وہ وہاں پہ لگائی گئی۔ بھٹو صاحب نے ایک اور کام یہ کیا کہ یہ جو اجارہ داری تھی کچھ لوگوں کی، کارخانہ داروں کی یا جاگیرداروں کی، ان کی جاگیریں توڑ کے جو مزارع تھے ان کو دی گئی، جس سے ملک کے اندر زراعت میں کافی ترقی ہوئی۔ لیکن بھٹو صاحب کا زوال تب شروع ہوا جب انہوں نے 1977 میں جنرل الیکشن کروانے کا اعلان کر دیا۔ یہ ان کے چند شاید خیر خواہ تھے یا بد خواہ تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ 1978 کی بجائے اگر آپ ایک سال پہلے الیکشن کروا لیتے ہیں تو آپ کی یہ جو کامیابی ہے بالکل یقینی ہے، جس کے اوپر بھٹو صاحب نے 78 کی بجائے 77 میں عام انتخابات کا ڈور ڈال دیا۔
اب جو اپوزیشن جماعتیں تھیں اس الیکشن میں وہ بھی لانچ ہوئیں، الیکشن میں کود پڑیں اور انہوں نے بھٹو صاحب کے خلاف ایک PNA پاکستان نیشنل الائنس کے نام سے ایک اتحاد بنا لیا، جس نے بھٹو کا مقابلہ شروع کر دیا الیکشن 77 کے اندر۔ الیکشن 77 میں بھٹو صاحب نے 155 جبکہ PNA نے صرف 36 NA کی نشستیں جو ہیں وہ حاصل کی۔ اس ناکامی کے بعد PNA نے حکومت کے خلاف یا بھٹو صاحب کے خلاف ایجیٹیشن یعنی تحریک شروع کر دی کہ الیکشن کے دوران بہت بڑی دھاندلی کی گئی ہے، جس کو بعد میں نظام مصطفیٰ تحریک کا نام دے دی گیا اور ہلہ گلہ چلتا ہی رہا۔ الٹیمیٹلی یہ جو ساری تحریک تھی اس کا انجام یہ ہوا کہ بھٹو صاحب تو گئے اور ساتھ ضیاء صاحب تشریف لے آئے اور حکومت پر ضیاء الحق نے قبضہ کر لیا اور مارشل لا لگا دیا۔ لیکن جب بھٹو صاحب کی حکومت ختم ہوئی، ضیاء صاحب نے آتے ہی ملک میں اسلامی قوانین کا ڈول ڈالا اور کسی حد تک وہ اسلامی قوانین لانے میں کامیاب بھی ہوئے۔ انہی کے دور میں 58 بھی نافذ کیا گیا کہ صدر جب چاہے اسمبلیاں توڑ سکتا ہے اور حکومت کو برخاست کر سکتا ہے۔ بھٹو صاحب کے دور کے بعد انہی کے اوپر ایک قتل کا کیس ڈالا گیا، جس میں بھٹو صاحب کی ہدایت یا بھٹو صاحب کی اشیر بات سے وہ ایک قتل ثابت کیا گیا اور بھٹو صاحب کو 109 دفعہ کے تحت سزائے موت دلوا دی گئی۔ یہ آج بھی بڑا ہی معمہ ہے اور اس کو آج بھی عدالتی قتل ہی کہا جاتا ہے کہ یہ بھٹو صاحب کا جو ٹرائل ہوا تھا وہ فیئر نہیں تھا، ان کو غلط سزائے موت دی گئی تھی۔ لہٰذا اس کے خلاف بھٹو صاحب کی پارٹی نے بھی کچھ کیا، جبکہ ضیاء الحق نے اخبارات اور بھٹو صاحب کے اوپر بہت ساری پابندیاں اور PPP کے اوپر بہت ساری پابندیاں لگا دی تھیں۔ میرا خیال ہے آج کی ویلاگ یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور کل انشاءاللہ اس کے ضیاء الحق صاحب کا جو دور شروع ہوا جس میں PP کے اوپر سختیاں اور جو باقی مسائل آئے ان کے اوپر بات کریں گے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔